اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یہ بہت اہم قانون ہے اللہ کا۔ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ مدد کرے گا۔ تم اللہ کے دشمنوں سے پینگیں بڑھاؤ، دوستیاں کرو، ان کی وفاداریوں کے دم بھرو، انہیں اپنا سرپرست سمجھو، انہیں اپنا حمایتی اور مددگار سمجھو، اور ساتھ ہی دعا کرو تو دعائے قنوت نازلہ چاہے سال بھر کرتے رہو گے، اللہ نہیں سنے گا تمہاری دعا۔ ڈھاکہ گیا، مشرقی پاکستان گیا، بدترین شکست آ گئی، قنوت نازلہ مکے میں بھی اور مدینے میں بھی پڑھے جا رہے تھے اور پورے پاکستان میں پڑھے جا رہے تھے، اللہ نے نہیں سنی۔ تمہاری دوستیاں کس سے؟ اللہ سے تو ہے نہیں۔ اللہ کے خلاف تو اعلان جنگ ہے، تمہاری ساری معیشت سود پر چل رہی ہے۔ تم نے اللہ کے باغیوں کو دوست بنایا ہوا، انہیں اپنا سرپرست سمجھتے ہو، انہی کی مدد پر تمہارا جو ہے سارا سہارا بھروسہ ہے۔ آ رہا تھا کوئی جہاز چل کر امریکہ کا، وہ تو نہیں آیا، تو اللہ کیوں سنے گا تمہاری بات؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، تم اس کے اگر مخلص ہو، فرما بردار ہو، اس کے دین کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے ہو، تن من دھن اس کے لیے لگانے کو تیار ہو، اللہ مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ والذین کفروا فتعسا لهم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے تو پھر ہے ان کو گویا کہ رد کر دینا، راندہ درگاہ کر دیے جائیں گے، وہ کھائیں ٹھوکریں۔ وعد اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے تمام اعمال کو، جد و جہد کو، کوششوں کو بالکل گمراہ کر دیا، یعنی ختم ہو گئی وہ، اور ان کا حاصل کچھ نہ ہوا۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ چیز ناپسند کی جو اللہ نے نازل کی، فاحبط اعمالہم، اللہ نے ان کے تمام نیک اعمال بھی ضائع کر دیے۔ یعنی آخر ان میں ایسے بھی تھے کفار میں سے جو غریبوں کو کھانا کھلا دیتے تھے، جو حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور سمجھتے تھے بڑی نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں۔ یہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ آئے ہیں، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، ان چیزوں کو تم نے بہت بڑی نیکیاں سمجھ رکھا ہے، لیکن یہ کہ اگر تم نے اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کو ناپسند کیا ہے تو اللہ نے تمہاری ساری اعمال جو ہے حبس کر دیے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ یہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلاکت کو مسلط کر دیا۔ وللکافرین امثالھا، اور ان کافروں کے لیے بھی ایسے ہی انجام آئیں گے۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، اور یہ اس لیے کہ اللہ تو مولا ہے، رفیق ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے اہل ایمان کا، اور یہ کہ کافروں کا کوئی مولا ہے ہی نہیں۔ یہ اصل میں یہیں سے حضور نے پھر وہ نعرہ اخذ کیا تھا جب غزوہ احد میں، جب وقتی طور پر مسلمانوں کی شکست ہو گئی اور حضور بھی اور صحابہ بھی پھر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے احد پر، اور اس کے بعد پھر جو دامن میں کھڑے ہوئے تھے جو کفار کے اس وقت کے سربراہ تھے، اس میں ابو سفیان تھے اور خالد بن ولید جو بعد میں دونوں ایمان لے آئے، صحابہ میں سے ہیں۔ تو اس وقت یہ ہے کہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا جیسی دیوی ہے، اس نے ہماری مدد کی ہے، تمہارے لیے تو عزا ہے ہی نہیں۔ تو حضور نے کہا تھا مسلمانوں سے، جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس نے کہا تھا اعلی حبل، لیکن یہ کہ اس کے جواب میں کہا گیا اللہ اکبر، اللہ سب سے اعلیٰ بھی ہے، بڑا بھی ہے۔ تو یہ جو نعرہ ہے کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جن نے نیک عمل کیے، ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، اور وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ کھا پی رہے ہیں، عیش اڑا رہے ہیں دنیا میں، کھا رہے ہیں جیسے کہ حیوانات بھی کھاتے ہیں۔ والنار مثوی لکم، لیکن یہ کہ بالآخر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور اے نبی کتنی ہی بستیاں ایسی گزری ہیں کہ جو اس بستی سے کہیں زیادہ قوت میں تھیں جس نے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ مکے سے بڑے بڑے شہر تھے، اس سے بڑی اس کی جو ہے قوتیں تھیں، بڑی طاقتور قومیں وہاں رہتی تھیں، تو یہ جو بستی جس نے کہ آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑی جو بستیاں تھیں انہیں ہم نے ہلاک کیا۔ اہلکناہم فلا ناصر لہم، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ، تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہے، اس کی سرشت اور اس کی فطرت نیک ہے،
اور پھر یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے وہ اس پر قائم ہے. کمن زین لہ سوء عملہ، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا کہ جس کے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں، برے اعمال اس کے، لیکن اسے محسوس ہوتا ہے کہ بڑے شاندار میرے اعمال ہیں، میری تہذیب، طریقتکم المثلیٰ، تمہارا کلچر بہت اعلیٰ کلچر، مثالی کلچر. واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی. ان دونوں میں ظاہر بات ہے کوئی مساوات نہیں ہو سکتی. وہ جو اللہ کی طرف سے بینہ پر ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور یہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں ناکام ہونے والے ہیں. صدق اللہ العظیم.